بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیرنٹنگ، تربیت اولاد، کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان کا بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے۔ بنیادی طور پر تو ایک لائف کوچ ہیں اور پچھلے 22 سال سے جی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو بھی اور افراد کو بھی وہ تربیت دے رہے ہیں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، اس لیے ان کے پاس ایک رینج آف ایکسپیرینس ہے۔ بائی پروفیشن الیکٹریکل انجینئر ہیں، لیکن سائیکالوجی کے بھی بڑے آپ کہہ لیجیے کہ استاد بھی ہیں اور اس کے آپ ایکسپرٹ بھی ہیں۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے 15 بچے ہیں جن کی رینج 25 سے 1 سال تک ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے اپنے 15 بچے ہوں اور وہ جب اتنے ہیوی ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہے اور نالج ہے پرسنل بھی، اور پھر وہ جب کو ٹیچ کرتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو جو ان کے پاس سوالات آتے ہیں اور لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر آتے ہیں، جب ان کا وہ حل ان کے سامنے دیتے ہیں تو آف کورس ایک ایسا ایکسپیرینس ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سید سلمان احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو جو دوسری مرتبہ اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہہ رہے ہیں۔ شکریہ بہت۔ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ماشاء اللہ بہت سے ورک شاپ بھی اس کے اوپر آپ جو کرواتے ہیں، والدین کو، آپ کی مسز بھی کرواتی ہیں۔ پاکستان میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، اور ہمارے بہت لوگ آتے ہیں، ٹریننگ بھی ہم کرواتے ہیں، تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بڑا ہمیں آگے مسائل آتے ہیں۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، انہیں تربیت نہیں ملی ہوئی کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی۔ یہ ہے سب سے بڑا چیلنج۔ پہلے یہ تھا کہ پہلے ہم جو ہے نا، سوسائٹی میں اتنے چیلنجز نہیں تھے، سوسائٹی ایک سسٹمیٹکلی چلتی تھی اور پرانے رواج چل رہے تھے، اور ویسٹرن انفلوئنس اس لیول کا نہیں تھا جتنا اب ہے۔ تو جو سیکھا ہم نے اپنے والدین سے، ویسے ہم نے اپنے بچوں پہ اپلائی کر دیا، جو لڑکی نے ماں سے سیکھا اپلائی کر دیا، تو بات چل جاتی تھی۔ لیکن کیوں، ٹریننگ تو تھی نہیں۔ اب جو چیلنجز آ رہے ہیں اور اب جو حالات بن رہے ہیں، تو اس میں ہمارے پیرنٹس آر ill equipped، دے ناٹ equipped ٹو ہینڈل۔ تو دا لیک آف ٹریننگ آف دا پیرنٹس کی تربیت کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑا چیلنج میری نگاہ میں۔ پہلا تو یہ ہے۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پھر ہمارے بچے جو ہے، دوسرا بڑا چیلنج یہ کہ صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے بچے ہو گئے کنفیوز۔ ایک سسٹم اسلامک سسٹم ہے، ہمارے اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، صحیح غلط کا ایک معیار ہے، وہ ہمارا ہے۔ اور ایک ویسٹرن سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم، تو اس کو ہم پیار سے کہتے ہیں سسٹم بھی، اسلام کو ہم کہتے ہیں سسٹم ہے۔ لیکن جو انفلوئنس ہے اس وقت ہمارے اسکولز میں، ہماری سوسائٹی میں، یونیورسٹیز، کالجز میں، وہ سسٹم بھی کا انفلوئنس آ رہا ہے۔ تو اور یہ سسٹمز میں کہیں کہیں چیزیں کامن ہیں، لیکن اکثر کامن نہیں ہیں، دیر از اے کانفلکٹ۔ تو بچے بیچ میں آگے پھنس گئے کہ یہاں چلیں یا وہاں چلیں۔ اور ظاہر بات ہے، جب آپ دو سسٹمز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تو ڈیمیج ہوگا، ہے نا۔ فار ایگزامپل سوزوکی اچھی گاڑی ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے، اور مرسیڈیز بھی اچھی گاڑی ہے، تھوڑی بڑی ہے، تو دونوں گاڑیاں چلیں گی، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ مرسیڈیز کے اندر سوزوکی کا انجن اور سوزوکی کے اندر مرسیڈیز کے ٹائر ڈالیں گے تو پھر تو بہت تباہی ہو جائے گی۔ یہی ہو رہا ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ دو بڑے چیلنجز ہیں۔ سلمان بھائی، والدین نا ایک بڑا سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا کہاں پہ ہے، تو اسکول کا انتخاب کرتے ہیں سنا کے، دیکھ دکھا کے، اچھا وہ اس کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو میں نے بھی اسکول میں پڑھانا ہے۔ بچے کے لیے اسکول کا جب انتخاب کر رہے ہوتے اس وقت ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بچے کو بنانا کیا ہے نا۔ یعنی جب بچہ ایجوکیشن سے نکلے، اس کو میں ایکچولی
ایجوکیشن نہیں کہتا. جو ہم اسکول میں جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکولنگ. جب بچہ اسکولنگ سے نکلے, کیونکہ ایجوکیشن از اے کمپریہنسو لیول آف ڈیولپمنٹ نا. اس کے اندر اسکولنگ بھی ہے, اس کے پیرنٹس کی تربیت بھی ہے, اس کے معاشرے کا بھی ہے. ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے اپنے سے کہ جب بچہ نکلے تو ہم اس کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اسکول سے یا کالج سے یہ ہے جہاں سے, ہاں, اسکول سے نکلے, کالج سے نکلے, یونیورسٹی سے نکلے, ہم کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے اس کا ہم تعین کریں کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کہ اس کے اندر دین کیا کس لیول کا ہو. اس کے اندر جو ہے کمپٹنس تو ہم کو بہت آسان ہے کہ جی اس کو بایولوجی آتی ہو, فزکس آتی ہو, میتھس آتی ہے, تو بہت آسان ہے کمپٹنس. لیکن جو اصل چیز یہ ہے کہ یار اس کی آئیڈیالوجی کیا ہو, اس کا عقیدہ کیا ہو, اس کی سوچ کیا ہو. پھر وہ بچہ جو ہے اس کے اندر ہم کون سے صفات دیکھنا چاہتے ہیں, کیا کیریکٹر ٹریس دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے اندر اوبیڈینس ہو, اس کے اندر تقویٰ ہو, اس کے اندر حلم ہو, اس کے اندر صبر ہو, اس کے اندر انٹیگریٹی ہو, صداقت ہو, امانت ہو, دیانت, کیا دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا ویژن کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی جب ہم ڈیسٹینیشن سیٹ کریں گے, جب ہم منزل سیٹ کریں گے تو طے کریں گے نا کہ راستہ کون سا ہوگا. منزل ہی سامنے نہیں ہے نا. اسی لیے یہ نہیں ہوتا تو مصیبت آتی ہے. پھر تو ہر اسکول سے ہی ہو جائے گا. کہتے ہیں کوٹ ہے انگلش کا بڑا اچھا, اف یو ڈو ناٹ نو ویئر یو وانٹ ٹو گو دین اینی روڈ ول ٹیک یو دیئر. پھر تو آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں. اب ہم اسکولوں میں ڈالتے ہیں ٹرینڈس کے اوپر. آپ نے صحیح کہا, سنا بچہ گیا تھا جی, وہ تو 4 سال کی عمر میں یہ بولنا شروع کر دیا ہے, اس نے انگلش بات کرنی شروع کر دی ہے, وہاں یونیفارم بڑا اچھا ہے, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ میں اس لیے بس میں بیٹھ رہا ہوں کہ اس کی سیٹیں اچھی ہیں, اس میں اے سی ہے, اس کے اندر تو جناب کارپیٹ ہے, اس میں تو وائی فائی. بھائی یہ بتائیے کہ کیا یہ بس منزل پر جاتی ہے, نہیں جاتی ہے, ادھر جا رہی ہے کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. ہاں, یہ کہیں اور جا رہی ہے نا. تو یہ ہے پہلا کام کہ ہمیں اگر ہمارا ویژن کلیئر ہوگا پھر ہم اس حساب سے اسکول ڈھونڈیں گے. تو میں نے ایک لائف لیسن لکھا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ایک اسکول میں آپ کا بچہ چھوٹا آپ داخل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں کہ جائیں اور اس اسکول کی جو گریجویشن سیریمنی ہے, جس میں 12th کلاس کا بچہ گریجویٹ کر رہا ہے اور سیریمنی ہوتی ہے, پارٹی ہوتی ہے, اس سیریمنی میں چلے جائیں اور بیٹھ جائیں اور دیکھیں گے جو بچے گریجویٹ کر رہے ہیں کیا ایسے ہی ہم اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہاں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں, اور اگر ایسا نہیں دیکھنا چاہتے تو نہ ڈالیں. سمپل فارمولا ہے, پہلا اسٹیپ یہ ہے, یہ دیکھیں تو پھر بہتر سلیکشن ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ اسکول ہمیں وہ جگہ پہ پہنچا ہی نہیں, تو میرے ماشاء اللہ سے آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 1/3 بچے جو ہے نا وہ تو اسکول گئے ہی نہیں. ہم نے ہوم اسکولنگ کی جی. ہمیں یہ فیل ہوا کہ نہیں, ان بچوں کو ہم اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, ہم ان کو گھر پہ پڑھائیں گے. اور وہ بچے دے ہیو ڈن ویری ویل, ہے نا. اب تو خیر اچھا, یہ اس سے میرے دل میں سوال آ رہا ہے ہاں. کہ یہ جو ہوم اسکولنگ اگر آپ کرتے ہیں تو کب تک نہیں کروائیں گے؟ یعنی میٹرک میں تو سارے بات میٹرک ایگزام تو دیں گے نا, کہ آگے کہیں پہ ایڈمیشن لینا. دیکھیں ہوم اسکولنگ کا تو یہ ہے کہ جو آپ کا او اینڈ اے لیول سسٹم ہے, یعنی آپ تو اے لیولس تک پرائیویٹ کر سکتے ہیں نا. تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ اے لیولس تک, جو ہوم اسکولرس ہیں وہ اے لیولس تک ایگزام دیتے چلے جاتے ہیں. ہاں, اے لیولس کے بعد پھر انہیں کسی یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے. اب یہ کہ جب آپ اے لیول تک بچے کو اپنے ہی انوائرمنٹ میں لے کے چلیں گے نا, وہ اتنا معاشرہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر پرابلم بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ چیلنج جو ہمیں آتا ہے بچوں میں فرام دا ایج آف سے 11-12 سے لے کر اینڈ 16-17 تک, یہ ہے سب سے زیادہ چیلنجنگ ایج. وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے بچہ یا بچی, وہ بالغ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی آئیڈینٹی کو اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا نظام ہے, یہ سب سے چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کر لیا نا تو آگے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. تو ہوم اسکولنگ میں اچھا عثمان بھائی, اب یہ آپ نے اے لیول کی مثال دی. ہمارے یہاں اکثر جو پیرنٹس ہیں نا وہ بچوں کو میٹرک کرواتے ہیں, وہ لیول تو خاص مطلب کہ کلاس کا ہے, تو میٹرک کے اندر بھی یہی اصول اپلائی ہوتا ہے. ہاں بالکل, آپ تیاری کروائیں ان کو, ہاں پرائیویٹلی کروا لیں, اور ان کا پرائیویٹ ایگزام دلوا لیں. ہاں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بڑا حوصلے کا کام اس لیے بھی ہے
کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، اچھا کون سے اسکول میں جاتا ہے، کہتے ہیں جی وہ تو گھر میں پڑھتا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو آپ کا ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں پھر تو ظاہر ہے بچہ گھر میں رہے گا، اس کے لیے بڑا اس کو جو ہے ڈسپلن ہونا پڑے گا، اس کو جو ٹائم دینا پڑے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ جی دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کوئی بھی کام آپ ایسا کریں گے نا جو سوسائٹی کے خلاف ہے تو مشکل تو ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ جیسا ایک کوٹ ہے کہ مینی گڈ تھنگز ان لائف ایکچولی کم ایٹ اے پرائز۔ تو اب آپ کو سوچنا پڑے گا بھی ہمیں اس کی قیمت تو ایک دینی پڑے گی، تو پریشر بچے پہ بھی آتا ہے، پھر ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں کیسے جواب دینا ہے۔ جی ہم ہوم اسکولنگ کرتے ہیں، ہم ہوم اسکولر ہیں، ہیں؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں تو اب ہوم اسکولنگ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اب تو پوری ہوم اسکولنگ کا اب سرکل بن گیا ہے، نیٹ ورک بن گیا ہے۔ تو فار ایگزامپل کوئی 50 فیملیز ہیں ایک علاقے میں ہوم اسکولنگ کر رہی ہیں، وہ سب پھر آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر بچوں کے لیے جوائنٹ پروگرامز کرتے ہیں کہ جی انہیں کسی پکنک پہ لے گئے، انہیں کسی میوزیم پہ لے گئے، ہوم اسکولرس، ہے نا۔ تو اب تو کراچی میں تو اب آسان ہو گیا کام، مثال طور پر کہ جی ہم ہوم اسکولر ہیں، تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہوم اسکولر ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ پریشر تو ہے، وہ تو آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہوم اسکولنگ بھی ایک آرٹ ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا اس میں آپ کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی، تو اگر تھوڑا سا وہ سیکھ لیں تو اچھا اس وہ میں سوال بھائی، پاسبل ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ جو میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ بچہ جب آپ اس کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں تو اس کے لیے پیرنٹس کا اور بچے کا سیلف ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ اس کے لیے ٹائم سلاٹ بنائیں گے کہ اس ٹائم یہ پڑھے گا، اس ٹائم یہ یاد کرے گا، اس ٹائم یہ لکھے گا، یہ کام کرے گا۔ اب والدین اتنے بزی ہیں کہ والد جو ہے وہ باہر کہیں کام کرتا ہے، والدہ جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرنے، تو بچے کے لیے تو ایک اس کو تو بقایا ٹائم دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو بڑا پھر مشکل ہو جاتا ہے والدین کے لیے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ اس سے میں 100% اگری کرتا ہوں۔ ڈسپلن، دیکھیں ڈسپلن کے بغیر تو ایکچولی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو باپ آفس جاتا ہے وہاں بھی تو ایک ڈسپلن کے ساتھ جاتا ہے نا، صبح جائے گا آئے گا، بزنس کرتا ہے اس کو بھی ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ماں جو ہے گھر کا کام کرتی ہے اس کو بھی ڈسپلن کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ڈسپلن نہیں ہے تو ہوم اسکولنگ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اب یوں سمجھے نا کہ دیکھیں، اگر 1/3 سے زیادہ بچے میرے ہوم اسکولنگ کے تھرو گزرے ہیں، باقی بچے تو اسکول میں گزرے۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر ڈسپلن نہیں ہے تو اسکول بھی صحیح نہیں چلتا۔ بچہ اسکول ہی ٹائم پہ نہیں پہنچے گا، وہ بچے کا ہوم ورک ٹائم پہ نہیں ہوگا، وہ بچہ گھر آ کے کھیلتا رہے گا۔ تو جن کے پاس ڈسپلن نہیں ہے وہ تو ہر جگہ پرابلم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ میں تھوڑا سا زیادہ ڈسپلن کی ضرورت کرنی پڑتی ہے، لیکن وی ہیو نو ادر چوائس۔ مطلب اگر ہمیں اس لیول کا رزلٹ چاہیے تو پھر تو ڈسپلن اپنے آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ جیسے ایک صاحب میرے پاس بھی آئے ہوئے کوچنگ میں، خیر وہ تو انجینئر ہیں، تو میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا جب وہ آئے تھے پہلی دفعہ، میں کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ڈسپلن کا پرابلم ہے۔ کہ نہیں سلمان صاحب میں تو بہت ڈسپلن ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے چلیں، لیکن 2 مہینے بعد ہی ریئلائز اور کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے یار، واقعی ڈسپلن کا پرابلم ہے۔ میری ابھی جاب چلی گئی ہے نا، اب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو ڈسپلن ہی نہیں ہوں، جاب کی وجہ سے تھا۔ تو میں نے ان سے کہا اور وہ اس بات کو اگری کر گئے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ تو مشکل میں رہیں گے نا۔ اور یہاں تو بچوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان کی اپنی بات ہو رہی۔ تو یہ تو ایک چیلنج ہے، اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ اچھا اگلا ایک بڑا جو ایک ہوتا ہے والدین کا شکوہ کہہ لیجیے، شکایت کہہ لیجیے، مسئلہ کہہ لیجیے کہ بچے آپس میں لڑتے بہت، بچوں کے اندر نا لڑائی بہت ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ آپ کے پاس 15 بچے ہیں سارے بتا تو وہ تو آپ سے بہت لڑتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لڑائی اگر ہوتی ہے نا تو یہ ایک سمٹم ہے، لڑائی پرابلم نہیں ہے، اٹس اے سمٹم کہ کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اچھا تھوڑا بہت تو انبن ہوتی ہے بچوں میں نا، تو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ چیزیں مسئلے کیا ہیں۔ فار ایگزامپل اگر بچوں نے کم ایج میں اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بچے پہ لڑیں گے۔
ایک مثال، ہم پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے آپ مت لڑیں، ہے نا، اگر بہت دل چاہتا ہے لڑنے کا تو اللہ کے لیے آپ بند کمرے میں خاموشی سے لڑیں، کیونکہ یہ امپیکٹ بچوں پہ جائے گا. اس لرنڈ بیہیویئر نا، وہ سیکھ رہا ہے بچہ. نمبر 2، میں نے مجھ سے غلطی ہوئی، میں تو بہت چوٹیں کھائی ہیں نا، تو اسے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار دیکھیں میں بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بچوں کو بڑا کرتے ہوئے ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، تو آپ ہماری چوٹوں سے سیکھ لیں. تو شروع میں نا میں اپنے بچوں کی پٹائی کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، جب میں بچوں سے معافی مانگ لی ہے. میں پٹائی اس لیے کرتا تھا کہ ہماری پٹائی کبھی کبھی ہوتی تھی، یہ نہیں بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی کبھی کبھی جب ہم چھوٹے تھے، کیونکہ وہ بچے شرارت کرتے ہم بھی کرتے تھے شرارت. ہماری امی جو ہے کبھی لگا دیتی تھی، کبھی بیلٹ سے مار دیتی تھی. تو میں یہ سوچا تھا کہ بھئی ہماری امی بھی کرتی تھیں، تبھی تو ہم پٹ کے صحیح ہو گئے، ہم بھی ان کی پٹائی کریں گے. تو میرے 4 بچوں کی پٹائی ہوئی ہے، صحیح نا، بڑے 4. پھر کیا ہوا، یہ بہت اہم بات ہے، پھر کیا ہوا کہ مجھے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا فخر بھائی، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، میں انگلش میں پڑھوں گا جملہ پھر ٹرانسلیشن کر دوں گا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ وین یو ہٹ اے چائلڈ یو کریٹ اے مینٹل ماڈل ان دا چائلڈ، وین نتھنگ ول ورک وائلنس ول ورک. میں تو نا ہل گیا نا، اور اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میرے سلیمان صاحب اب آپ نے نا پٹائی نہیں کرنی. اور وہ دن اور آج کا دن ہے الحمدللہ. باقی جو 11 بچے ہیں ہمارے، ہے نا، 15 - 4 11، ان میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک ہاتھ میں نہ پڑا، ایک ہاتھ نہیں پڑا ہے. اب بچیاں بھی ہیں، وہ بھی شرارت کرتی ہیں نا. اب اللہ کا نظام ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پہلے 5 جو ہے نا وہ لڑکے، اس کے بعد لڑکیاں آئیں. تو جو بچیاں ہماری شریر ہیں ایک دو، میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کرو کہ تم بڑی نہیں ہو، پہلے نہیں تم پڑ جاتی. اللہ کا فضل ہے کہ کسی لڑکی کو ایک ہاتھ نہیں پڑا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی نہیں مارتے تھے، کہ بعد میں مجھے ریئلائزیشن ہوئی تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. پھر پتہ یہ چلا کہ شریعت میں تو بہت سختی ہے مارنے پر. ابھی ٹائم نہیں ہے، اتنی سخت کنڈیشنز ہیں پٹائی کی کہ آپ پڑھ لیں گے نا، آپ کو یار چھوڑ دو یار بھائی، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ وائلیشن کر جائیں گے. یعنی دین ہمارا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اس پہ کہ آپ نے مارنا نہیں بچے کو. تو ہوتا کیا ہے، میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جن بچوں کی پٹائی ہوئی ہے نا، جب خیر بڑے ہو گئے وہ بچے، شادی شدہ ہو گئے، لیکن میں جب چھوٹا تھا میں آبزرو کرتا کہ جن کی پٹائی ہوئی ہے نا، وہ بچے جو ہے نا جب بھی آرگیو کریں گے یا اختلاف ہوگا تو لڑیں گے. اور میں نے ان کو دیکھا کہ جن کی کبھی پٹائی نہیں ہوئی، کبھی وہ آرگیو کریں گے نا، یعنی اختلاف، بھائی لڑائی ہوتی ہے اختلاف سے، جب اختلاف ہوگا تو کبھی نہیں ماریں گے بلکہ وہ بحث کریں گے. اور مسئلہ شروع میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پٹا ہوا بچہ کہ وہ اختلاف ہو گیا غیر پٹے ہوئے بچے سے، تو پتہ چلا کہ ون سائیڈڈ تشدد ہو گیا، اس نے پٹائی کر دی اور وہ بیچارہ پٹ کے روتا ہوا آ گیا. اب سمجھے نا، تو خیر آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی گئی، چیزیں وہ ہو گئی. فار ایگزامپل ہماری 2 بیٹیاں نا ایک ایج کی ہیں تقریباً نا، 10 دن کا فرق ہے. تو اب یہ کنفیوز کرے گا کہ 2 بیٹیاں 10 دن کا فرق ہے. ہاں، 2 مختلف ماؤں سے نا. اچھا. ہاں، تو اب ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے اب ان کی ایج کے تو گھر میں تھا نہیں کوئی، تو وہ ہمیشہ اس چکر میں ہوتی تھی، اور بیوی اس چکر میں ہوتی ہیں کہ جی ہم ساتھ ملیں، ہم کھیلیں. تو ٹھیک ہے بابا، اب میں جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر جاؤں گا تو ایک پیچھے آ جائے گی کہ بابا اس گھر میں لے جائیں ساتھ، وہ والی بچی یہاں آ جائے گی. اچھا جب بچی ادھر سے ادھر ہوتی ہے، زیادہ ماؤں کو ایشوز آتے ہیں کہ اس کے ہوم ورک تھا، اس کا فلانا تھا، اس کے کپڑے وہاں تھے، وہی بات ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ نا کوئی آپس میں ان کا شروع میں نہ ہوا کوئی اختلاف نا. جب اختلاف ہوا نا تو کسی نے کہا اس طرح، دیکھو تم لڑ رہی ہو تو تم لوگوں کو تو نہیں ملنا چاہیے نا، تم لڑتی ہو. بس دے انٹرنلائز دیٹ کہ اگر ہم لڑیں گے نا تو ملنے نہیں دیں گے، ہم مل نہیں دیں گے. وہ دن اور آج کا دن ہے، بچیاں ماشاءاللہ اس وقت 12-13 سال کی ہو گئی ہیں، آج تک لڑائی نہیں ہوئی ہے.
اور میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ میں آبزرو کرتا ہوں کہ کبھی کوئی خلاف ہو جائے گا نا، کمرے میں چلے جائیں گی، خود ہی آپس میں طے کر لیں. آپس میں کر لیں گی، رو لیں گی، کچھ کر لیں گی، لیکن کمرہ کا دروازہ کھلنے سے پہلے نا بالکل نارمل ہو کے باہر آئیں گی. لڑائی نہیں ہوتی، اختلاف ہوتا ہے. ظاہر ہے بچی ہیں نا، ساتھ اسکول جاتی تھیں، سب کچھ کرتی تھیں. تو دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ 2 ریزن بتا دی میں نے. پہلا ریزن یہ کہ والدین کو دیکھیں گے تو لڑیں گے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کی پٹائی ہوئی بھی ہوگی تو وہ لڑیں گے. تیسرا بھی ایک ریزن. تیسرا ریزن یہ ہے کہ گھر کے اندر انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا. گھر کے اندر والدین جو ہے نا آربیٹریرلی پنش کر رہے ہیں، آربیٹریرلی سزا دے رہے ہیں، یا ریسرچ نہیں کر رہے، یا مطلب اکارڈنگلی جو ہے کسی اور کو ریوارڈ دے رہے ہیں، کسی کو پنش نہیں کر رہے ہیں. اب جب یہ ہوگا نا تو بچوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اس گھر میں ہمارے سے انصاف نہیں ہوگا تو ہم خود انصاف کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. کسی سوسائٹی میں جہاں نہیں ہوتا انصاف تو یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم خود کریں گے یار اپنا مسئلہ حل. اب دیکھیں نا مثال تو یہاں کراچی میں کتنی دفعہ ہوتا ہے، ڈکیٹی ہوتی ہے نا تو لوگ مار دیتے ہیں ڈکیٹ کو، یا وہ گر گیا تو بھی مار دیتے ہیں، جبکہ ٹیکنیکلی یہ مناسب نہیں ہے. بھئی اگر وہ مجرم ہے تو اس طرح سے تو نہیں آپ کو قتل کرنا چاہیے نا. بھئی اس نے کوئی چیز چرائی تھی، اس کو لے جائیں، اس کو کورٹ میں ٹرائی کریں، پھر سزا ملنی چاہیے. لیکن لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں جائے گا چھوٹ جائے گا تو یہیں مار دو. اچھا پولیس والے بھی ایسے کام کرتے ہیں، تو ایک لا آف دا جنگل بن جاتا ہے ایسی جگہوں پر. میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا یا میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. یہ میکرو لیول ہے. تو مائکرو لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے، فیملی کے اندر بھی. ہاں. اسی لیے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے، پراپرلی جو ہے بچوں سے پوچھنا چاہیے، آپ کو شواہد جمع کرنے چاہیے، پھر آپ کو پھر اس کے حساب سے پنشمنٹ دینی چاہیے. اور اگر شواہد نہیں ہیں تو بتانا چاہیے کہ چونکہ شواہد نہیں ہیں، گواہ نہیں ہیں، اس لیے ہم سزا نہیں دے رہے، وارننگ دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرو. لیکن اگر گواہی ہوتی تو ہم آپ کو نہ چھوڑتے. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، باقاعدہ جرگہ لگتا ہے. ہاں میرے گھر میں یہ شروع سے، اور میں بچوں کو سمجھا چکا ہوں کہ دیکھو بھائی اس گھر کے اندر نا کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. اب میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دے دوں. جی اچھا تو اپنے ایسا سبجیکٹ چھیڑا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ہوا یہ، اچھا جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ انصاف کا سسٹم ہے نا، ہر چیز ایک بیلنس ہے، تو پھر بچے پھر نہیں لڑیں گے اور وہ اس سسٹم کو کے پاس جائیں گے کہ یار یہ سسٹم ہمیں انصاف دے رہا ہے. ایک دفعہ ہم آئے گھر پہ تو وہ کیا ہوا کہ وہ بچہ جو گھر والی کام کرنے والی تھی وہ رو رہی تھی. میری بیگم نے اہلیہ نے پوچھا کیا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ جی وہ ایک بچے نے نا وہ ربڑ کا نا سانپ پھینکا ہے مجھ پہ. اچھا مجھے بھی پتہ چل گیا. اچھا جو چھوٹے بچے تو بتا دیں بابا بابا، اب میں نام نہیں دوں گا مناسب نہیں، بابا بابا اس بھائی نے نا سانپ پھینکا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، وہ تو رو رہی ہے. ہم نے جرگہ بلایا سب کو، لیکن کیا ہوا ہے، تو جو چھوٹے بچے تھے سب بتاتے بابا ایسا ہوا، تو جا رہی تھی اس نے سانپ پھینکا. تو جو بیٹی بھی تھی ہماری چھوٹی، بچے چھوٹے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ نہیں اس بھائی نے بہن کو دیا، چھوٹی بچی کو دیا. بچی کی ایج ہوگی 8 سال 9 سال اس طرح سے، لڑکا ہوگا 10 سال کا ہوگا. اس نے دیا، اس نے پھینکا اس کے کہنے پر، تو وہ خاتون بھاگی. پھر وہ لڑکا پیچھے بھاگا اور اس نے پیچھے پھر سے پھینکنے کی کوشش کی، وہ گھر سے باہر بھاگ گئی، پھر روتی ہوئی آئی. اوئے ہوئے ہوئے، تو وہ سمجھ آ گیا کہ یہ تھا. خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلاؤ بھائی خاتون کو بلاؤ. تو اس نے کہا نہیں صاحب میں نے معاف کر دیا. میں کہا نہیں ایسے نہیں ہوتی معافی وافی، I'm sorry. اس کو بلایا، اس کو بٹھایا. اب سب بچوں کے سامنے میں کہا بھائی بتاؤ بھائی کون تھا، گواہ موجود ہے. اچھا زیادہ بچوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے گواہیاں ہوتی ہیں، یہ سن لیں آپ. 2-3 بچوں میں آپ بہت پریشان ہوں گے. یہ ایک بینیفٹ ہے، گواہ نہیں ملے گا، نہیں ملیں گے، گواہ مل جاتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ، ریڈی ہوتے ہیں. چھوٹے تو بالکل ریڈی ہوتے ہیں بتانے کے لیے. تو گواہی مل گئی کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہے. بچے سے پوچھا بھائی ایسا ہوا کہ جی اقرار کر لیا جرم کا. پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ظلم تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور یہ خاتون اس لیے یہاں کام کر رہی ہے کہ غریب عورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غریب بنایا، ہم کو مالدار بنایا.
یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو وہ امیر ہوتی اور ہم اسے گھر میں کام کر رہے ہوتے. تو ایک عورت جو پہلے ہی مجبور ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کے ساتھ اس کو تنگ کریں؟ میں کہا اگر آپ مجھ کو پریشان کریں گے، مجھ کو تنگ کریں گے تو دیٹس فائن، ہم معاف کر دیں گے یار، کوئی ایشو نہیں ہے، کرتے ہو تم لوگ تنگ، لیکن میں اس کو میں معاف نہیں کر سکتا. تو اس کا سب سے پہلا جو سزا یہ ہے کہ آپ نے اس خاتون سے معافی مانگنی ہے، دونوں نے، اور پاؤں پکڑ کے معافی مانگنی. یہ پہلا کام ہے. اور جب وہ معاف کرے گی تو مسئلہ حل ہوگا. اچھا چھوٹے چھوٹے اب سب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو کیا رہا ہے، تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ جب اس ساتھ ہی ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ لڑکا گیا اور پاؤں پکڑ کے اس نے کہا کہ مجھے معاف کر. اس نے بیٹا میں تمہیں معاف کیا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے ان سے پوچھا، میں کہا بھائی آپ نے دل سے معاف کر دیا ورنہ کوئی اور سزا دوں؟ اس نے نہیں صاحب یہ میں نے معاف کر. اب میں کہا بچی تمہاری باری ہے. اور وہ گئی، آنکھوں میں آنسو، بچیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ وہاں گئی تو آلموسٹ چوک یعنی اس کے یعنی آنسوؤں سے نا وہ مشکل ہو گئی اس بیچارے کی. تو جب وہ بالکل وہاں پہنچی تو میری بیگم نے اشارہ کیا کہ میرے خیال سے اتنا کافی. میں چلو بھائی اتنا ہی کافی، آ جاؤ. کیا سب کرا کے مجلس برخاست ہوئی اور کورٹ ختم ہوا. تو اب اس سے کیا ہے، یہ اس خاتون کو بھی فیل ہوا ہوگا کہ بھائی میں یہاں پروٹیکٹڈ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کوئی مجھ سے غلط کام کر سکے، مجھے تنگ کرے. دوسری بات یہ تھی کہ بچوں کی تربیت ہوگی، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے. ہاں مطلب آپ غلطی کریں گے نا، آپ کو کسی اور ظلم کسی صورت میں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں، کسی صورت میں. آپ کچھ کر لیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. بھائی وہی اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال یہ ہے کہ بچے لڑتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ان کی ڈس اوبیڈینس ہے، ہاں والدین کو فالو نہیں کرتے. اکثر مائیں چیختی ہیں صبح کے وقت، یہ کر لو، نہا نہیں رہا، کپڑے چینج نہیں کر رہا، ناشتہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، آوازیں دے رہی ہیں، وہ اپنے کسی میں بزی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں ہیومن نیچر ہے نا، اللہ نے ایک فطرت پیدا کی، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم چوٹیں کھاتے رہیں گے. ایک انسان ہے، اگر سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنی اوبیڈینس ڈیمانڈ کریں جتنی بیسکلی نیسیسری، اس سے زیادہ نہیں کریں. دیکھیں ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے اوپر 7 سال سے پہلے کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں نا، حتیٰ کہ نماز کا بھی نہیں ہے. نماز کو تو اللہ نے نہیں ڈالا، تو آپ کوئی بوجھ نہ ڈالیں، ان کو کھیلنے دیں، کودنے دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو جس کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، اس کو 3 سال میں 4 سال میں اس کو اسکول کے چکر میں لگا دیتے ہیں. اس کی نیند زیادہ ہے، اللہ نے رکھی ہے، وہ نیند پوری نہیں کر پا رہا، اس کو صبح اٹھا رہے ہیں وہ نہیں اٹھ پا رہا. ہم تو فطرت کے خلاف چل رہے ہیں نا. اچھا اب لوگوں سے میں کہتا ہوں بھائی مت ڈالیں بچوں کو اتنے کم عمر میں اسکول، مت ان کے اوپر بوجھ ڈالیں، لیٹ دیم بی فری، کیونکہ بچہ جو ہے وہ کھیل سے سیکھ رہا ہے، اس کا دماغ کھیل سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اب چونکہ میں نے سائیکالوجی پڑھی، آپ کو معلوم ہے، تو جو ہمارا برین ہے بچے کا، وہ ڈریمنگ سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. وہ بچہ کہانیاں بناتا ہے، وہ جو ہے وہ سوچتا ہے، وہ انویژن کرتا ہے، وہ اپنی سٹوریز بناتا ہے. اس سے وہ جو ہے نا اس کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، سمجھے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اتنے غلط ٹائم کے اوپر اس کو ایسا کہتے ہیں نا کہ اسٹرکچرڈ قسم کے انسٹرکشن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ نیچرل ڈیولپمنٹ اس کی ڈیمیج ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں یار ہم غلام پیدا کریں، غلام تو ہم خود اس سسٹم سے نکال رہے ہیں، ہے نا. مثال دیتا ہوں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں بعد میں ریسرچ کے پتہ چلا کہ جو بچہ واک کرتا ہے، کرال کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے جو مسلز ہیں نا یہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو ڈیکسٹریسٹی ہے نا، یعنی ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے اس میں جو ریفائنمنٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں واکر میں ڈال دیا، تو وہ جو چند مہینے یا چند ہفتے جو کچھ اس نے کرال نہیں کیا نا، وہ جو لیکنگ ہے وہ پوری زندگی رہے گی. اس کے وہ مسلز ہی جو ہے نا وہ نہیں ڈیولپ ہو رہے. اللہ اکبر. ہمیں شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا. تو وہ 2-4 جو واکرز میں گزرے تھے، اس کے بعد واکر ہمارے گھروں میں ہم نے بند کر دیا. واکر نہیں ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ جا کے انگلیاں ڈالتے ہیں، بھائی اب روکیں، اب ٹیپ لگا دیں، فلانا کر دیں، لیکن اس کو واکر میں نہ ڈالیں.
اب ہمارے بچے واکر میں نہیں ایسے پھر ہوتے ہیں. دیکھیں نا ماشاء اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے بھی ہیں ہمارے پاس، سب سے چھوٹی ابھی 14 مہینے کی. ہم تو اس سے پھر گزر رہے ہیں اس ایکسپیرینس سے. جس طرح سے واکر جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے ہماری گروتھ کو، اسی طرح سے اسکول ڈیمیج کر رہا ہے ہماری انٹلیکچوئل گروتھ کو. 7 سال سے پہلے مت ڈالیں اسکولوں میں یار. میرے دادا جی جو تھے وہ سمجھدار آدمی، آف کورس ان کا ایک وزڈم تھی. اب یقین کریں میں سب سے پہلا وہ تھا، یعنی ان کا پوتا. انہوں نے ایسا ہنگامہ کیا کہ جناب وہ انہوں نے مجھے اسکول جانے دیا. ہاں، اور 5 سال تک وہ فائٹ کرتے رہے. 5 سال سے میں اسکول نہیں گیا، اسکول گیا ہی نہیں. دادا کی برکت سے اللہ ان کو کہتے ہیں بڑے جنت کے مقام دے. لیکن وہ اتنا پریشر ہمارے دادا پہ ڈالا جو ہے ظالم سماج نے کہ وہ بیچارے بیک فٹ پہ آ گئے، پھر ضعیف بھی ہو گئے. تو بچے جو ہے 3 سال میں جانے لگے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دادا جو ہے نا 7 سال تک کھینچ دیتے نا تو میری شاید آج 4 کمپنیز ہوتی. اور اگر میرے کوئی 8 وار زونز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میرے 15 وار زونز کا ایکسپیرینس ہوتا، اور بچے میرے آج 20 ہوتے. یعنی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے نا، بڑھ جاتی ہے پروڈکٹیوٹی. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب ہوا کیا، کہہ رہے ہیں کہ جی ناروے کا اسکولنگ سسٹم بہت اچھا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ناروے والوں کو اب سمجھ آئی ہے کہ وہ 7 ایئرز میں بچے کو اسکول میں ڈال رہے ہیں، 7 سال میں ڈال رہے ہیں. میری لائف کوچنگ میں ایک پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک بندہ ہے کوریا میں، فیصل آباد کا. پتہ نہیں کہاں سے اس کو پتہ چلا، اس نے کال کی نا کوچنگ میں آ رہا ہے. آئی ایم ہیلپنگ ہم ڈیولپ اے ویژن وغیرہ. میں کہا کیا حال ہے ساؤتھ کوریا کا؟ اچھا ہمیں تو ساؤتھ کوریا کا نہیں پتا. اس سے بڑا مجھے انفارمیشن مل رہی ہے، وہ ساؤتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے، کہہ چلا سب چل رہا ہے. اب بیٹیاں، اس نے کہا میری بیٹی 6 سال کی ہے، 5 سال کی وغیرہ اس طرح. میں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ کیا سنو بھائی آپ کو نہیں پتا؟ میں نہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس تو مینڈیٹری اسکولنگ از ایٹ 7 ایئرز آف ایج. میں نے کہا نہیں یار تم کیا، ہاں 7 ایئرز میں. ہاں یہ ساؤتھ کوریا والوں کو وہ بات سمجھ آ گئی جو ہمارے دادا کو سمجھ تھی. فن لینڈ والوں کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی، ہم کو سمجھ نہیں آ رہی. جبکہ ہمارے اسلاف نے کہا دیکھیں بچے کے اوپر اس طرح لوڈ نہ ڈالیں. جب لوڈ ڈالیں گے مشکل شروع ہو جائے گی. آپ ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں اور ڈسپلن نہیں ہوگا، اس کی فطرت نہیں ہے، آپ کو سختی کرنی پڑے گی، آپ مصیبت میں آ جائیں. چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگا. کھیلتا رہے، کودتا رہے، اس کو ایک سٹوری سنائیں، اس کو ساتھ لے کے جائیں، اس کو ٹریول کروائیں، اس کو گھمائیں پھرائیں، اس کو پارکس لے کے جائیں. دیٹ از ہز ڈیولپمنٹ. 7 سال کے بعد وہ اس سے زیادہ اسپیڈ سے آگے نکل جائے گا. یہ ایک میری رائے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سپوز کہ 7 سے بڑا ہے، اگر ڈسپلن نہیں ہو رہا تو اس کی پتہ کیا ہو جائے کہ ہم اس کے اوپر نمبر 1 کنسسٹنٹلی رولز اپلائی نہیں کر رہے، اور ان رولز کی نان اپلیکیشن کے اوپر کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. جب کانسیکوینس نہیں ہوگا اسے کیا پرواہ ہے؟ کیا پرواہ ہے؟ ہاں اس کو فالو کرے گا. سائیکالوجی مثال دیتا ہوں. 13 سال ہماری کمپنی رہی کہاں؟ دبئی میں. صحیح ہے، لائسنس آف کورس لینا پڑا، سب کچھ ہوا. تو وہ اتنا اسٹرینڈیوس ایگزامینیشن ہوتا ہے یو اے کا، کہا جاتا ہے کہ شاید دنیا کا ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزامس ہوتے ہیں یو اے کا لائسنس کا. یعنی میرے پاس یو ایس کا لائسنس رہا ہے، پاکستان کا، کینیڈا کا، سمجھے نا، کروشیا کا، اور کبھی ہم فیل نہیں ہوئے. لیکن یو اے کا نام فیل ہو گیا، میں فیل ہو گیا، اور بالکل صحیح فیل ہوا. یہ نہیں کہ غلط، صحیح فیل ہوا، غلطی کی میں نے. خیر پاس ہو گئے ہم. تو یو اے کے اندر کیا سسٹم ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ توڑی، 10,000 درہم سے لے کر 50,000 درہم کا فائن ایک ریڈ لائٹ توڑنے کا. اور فائن لگے گا، یہ نہیں کہ نہیں لگے گا، کیمرہ ریکارڈ کرے تھا فائن. آپ نے اسپیڈ لمٹ توڑی، فائن. آپ کو کسی پولیس نے روکا کسی وائلیشن پہ، اس نے ٹکٹ دیا، تو آپ نے بحث نہیں کرنا، آپ جائیں کورٹ سے بات کریں. آپ نے بحث کی، ان کا ایک ٹائم ہے، ہر اتنے منٹ جتنی بحث کی نا آپ کا فائن بڑھ جائے گا. ہاں فائن بڑھتا جائے گا، کوئی بحث نہیں کرتا.
کیوں کہے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھگ بڑا ادھر ٹھیک ہے وہی وہ کہے گا بھائی صحیح ہے بھائی بہتر ہے کورٹ جا کے اگر بحث کرنا کورٹ چلے جاؤ اور نہیں کرنا پے کر کے نکلو, سمجھا نا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ جب یہ آپ کے اوپر فائن لگیں گے اور کانسیکوینسز ہوں گے تو لوگ وائلیشن نہیں کریں گے. ایک دفعہ میرے پاس ایک اسپورٹس کار تھی. اچھا میں ایک یونیورسٹی میں گیا چند دن نا, وہاں ایک اسٹوڈنٹ گروپ تھا, اس کو میں وہ کرتا تھا, ایڈوائزر تھا, بہت چھوٹا پیریڈ. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں نا بالکل کوئی کہنے یہاں کوئی کیمراز نہیں ہے, آپ گاڑی تیز چلا لیں. مجھے پٹی پڑھائی انہوں نے, بچوں نے, اسٹوڈنٹس نے. میں نے کہا یار کیسی آپ کی اسپورٹس کار تیز چلائیں. تو میں نے کہا یار واقعی تو تھوڑی غلطی ہو گئی نا, چلا لی. ہمیں نہیں پتا کیمراز تھے, ہڈن کیمراز تھے, چلا لی بھی. بڑے بچے خوش ہو کہ یہاں تو بالکل سنسان علاقہ ہے, یہاں تو آبادی نہیں ہے. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ 16,000 درہم کا فائن آیا. کتنا؟ 16,000 درہم. اب نہ میں موت تک نا جب وہی جاؤں گا نا تو ایکسیلیٹر پاؤں پڑتے وقت نا میں سوچوں گا ہر دفعہ. میں نے کہا تم لوگوں نے جو ہے نا مجھے مروا دیا بھائی, ٹھیک ٹھاک تھا میں یار. کہ نہیں ہمیں اسپورٹس کار ہے تو تھوڑا سا تو کیا مطلب ہے. تو گھروں میں کانسیکوینس نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک رول بنائیں, اور رول ایک کہتے ہیں نا ایسے رول ہو کہ جو رول فیئر رول ہو. فار ایگزامپل دیکھو بیٹا, اگر آپ ٹائم پہ نہیں تیار ہوں گے تو آپ کی بس رہ جائے گی, اور جب بس رہ جائے گی تو پھر آپ کو نا, ہم ڈرائیور صاحب ہیں نا, ڈرائیور انکل, وہ سائیکل پہ آتے, مثال دے رہا ہوں, سائیکل پہ آتے ہیں, پھر وہ سائیکل پہ لے آ کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ اس کا کانسیکوینس. مار پٹائی نہیں, سائیکل پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ نے کہہ دیا, اور ہوا یہ کہ اسے لیٹ ہو گیا. اب غلطی پتہ کیا کریں گے, ارے بچہ بیچارہ آپ کیسے سائیکل ہو پہ جائے گا, سردی ہے. نہیں, آپ نے سارا سسٹم ضائع کر. ہمارے اساتذہ کرام سے ہم نے ایک چیز سیکھی, شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, آپ نا کبھی کسی کو تھریٹ نہ کریں, کسی کو دھمکی نہ دیں جی. لیکن اگر آپ دھمکی دے دیں, اگر تو جان جاتی ہے نا, جانے دیں, اس تھریٹ کو پورا کریں, کیونکہ ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. وہ نہیں ہوگی نا کریڈیبلٹی. ایسی ہے بس, ٹھیک ہے بس ہے, بس کہتے ہیں جب وہ جائے گا نا اس دن سردی میں ٹھٹرتا ہوا, اور اسکول والے پوچھے بھائی تم لیٹ ہو گئے, وہ ہاں لیٹ ہو گیا, کیوں لیٹ ہوئے تم؟ میں باتھ روم میں تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو گاڑی میں آنا چاہیے تھا. بابا نے کہا تھا کہ سائیکل پہ جانا. بس آٹومیٹکلی بچہ سمجھ جائے گا کہ دیر از اے کانسیکوینس. ہماری مائیں خصوصاً بیچاری سیدھی سارے خواتین ہوتی ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں ان کو تو پہلے بھیجنا چاہیے. ہمارے ورک شاپ ہوتے ہیں پیرنٹنگ ورک شاپ, ان میں بھیجیں خواتین. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈانٹنا تھریٹ ہے, ڈانٹنا سزا نہیں ہے. وہ تو سن لیں گے, کوئی بات نہیں, اس سے ڈیمیج ہوگا نا. کیوں ڈانٹنے میں کیا کرتے ہیں غلطی سے, تانا دے دیں گے, وہ بچے کو اور آپ نے توڑ دیا. ایسی بات کر دیں گے, بچے کا تانا دینا گناہ بھی ہے نا, تانا دے دیں گے. ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر ڈانٹنے سے حضرت فائدہ ہوتا ہے نا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا کرتے. اگر ڈانٹنا کوئی اتنی ایسی چیز ہے تو, اگر میں بھی کبھی ڈانٹ دیتا ہوں بچوں کو, میں انسان ہوں, تو مجھے پتہ ہے غلط ہے, ڈانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ ایک رول ہے, ہماری ورکشاپ ہوتی ہے نیگوسیشن اسکلس, اس میں رول سکھاتے ہیں. بی سافٹ آن دا پرسن, ہارڈ آن دا پرنسپلس. پرنسپل پہ ہارڈ ہو جائیں, بندے پہ سافٹ. ہم سے کیا ہوتا ہے, وی آر ہارڈ آن دا چائلڈ, سافٹ آن دا پرنسپل. پرنسپل توڑیں گے, وائلیشن کریں گے, بچے کے اوپر سختی کریں گے. بہت پیارے انداز سے, بیٹا میری جان تم لیٹ ہو گئے ہو, تم وہ سائیکل پہ جانا. اب روئے گا, نہیں بابا سائیکل سردی. کوئی بات نہیں بیٹا, افغانستان میں لوگ سردی میں رہتے ہیں نا, دیکھو بیٹا کوئی بات نہیں, اسی طرح تمہاری تربیت ہوگی. بیٹا تم میری جان, اس کی پیشانی میں پیار کریں, اس کو گلے لگائیں, اس کا ماتھا چومیں, اس کا گال چومیں, لیکن اس کو سائیکل پہ ہی بھیجیں, سائیکل نہیں چھوڑ.
ورنہ سارا اگر ڈرائیور انکل بیمار ہے نا، وہ نہیں چلا سکتا، خود دیکھ کے جائے، سائیکل پہ جائے گا وہ. اور جو آپ کو پتا سائیکل پہ ہم بیٹھتے تھے نا، جو پیچھے کیریئر میں کتنی تکلیف ہوتی تھی، ہے نا، تو وہ پیچھے تکلیف بھی اس کو ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ اس کا کیا ہے کہ اب کیا ہے کہ دیر از ناؤ ایک، اس کو ہم کہتے ہیں ایسوسیشن، سائیکالوجی میں کہتے ہیں دیر از ناؤ این ایسوسیشن. یہ غلطی کروں گا تو اس کو سائیکل بیٹھنا یاد آئے گا، اس کو جو ہے اس کے کیریئر یاد آئے گا. تو ہماری ریلیشن شپ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے اپنی بیٹی سے کہا ایک سے، وہ سنیں گے نا، اس کو پہچان نہیں کون ہے، لیکن چلیں نام تو نہیں پتا تھا. میں نے کہا یار سنو، یہ تم لائٹ کھول کے آ جاتی ہو. ہاں بابا، پھر ہاں بابا، ہاں بابا. میں کہا یار پتا کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا بابا؟ میں کہ جو لائٹ تم کھول کے آتی ہو نا، یہ بیسکلی اسراف ہے، گناہ بھی ہے. کانسیکوینس نہیں تھا نا اس کا، اب اس کا کانسیکوینس ہوگا کوئی. بہتر ہے کہ تم خود مجھ کو بتاؤ کانسیکوینس کیا چاہیے. کہ نہیں بابا کیا، میں کہ خود سوچ لو کیا خیال ہے، تمہاری پاکٹ میں روک لیں، کیا خیال ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں جوتوں والا سیکشن ہے یہ صاف کر دو، کیا خیال ہے، جھاڑو پوچھا لگا دو، برتن دھو لو. بابا برتن سوچتی رہی، کہنے اچھا میں بتاتی ہوں. کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا امیرہ، اس کو 8 مہینے کی تھی شاید، تو اس امیرہ کو نا میں سلا لوں گی اس رات جس رات میرا وائلیشن ہوگا. وہ بھی کیا 3 وائلیشن پہ سلاؤں، 3 پہ ہوگا. تو اس کی امیرہ کی اماں تو خوش ہو گئی، کہنے یہ صحیح ہے بھائی، یہ صحیح ہے. کہتے وہ اٹھتی ہے بار بچی، اس کو دودھ پلاؤ فلانا کو، سلاٹ آف ورک، بچی روتی ہے نا رات کو، بچے تو گھر میں تو عادت ہو گئی ہے. تو وہ آ گیا وائلیشن. اب یقین کریں جب وہ لے کے سوئی نا ایک رات، اس کی جو ہے نا ہو گیا کام پکا. صبح اس کو ٹیوشن پہ جانا تھا اور نیند پوری نہیں ہو سکی، بار بار اٹھی، اس کو بھاگنا. اب یقین کریں کہ وہ وائلیشن ہی کم ہو گئی، لائٹ کھلے آنا کم ہو. اور چونکہ اس نے خود کانسیکوینس سلیکٹ کیا تھا نا، تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا تھا. تو یہ ہے اوبیڈینس کا طریقہ، کہ آپ کو جو ہے ایک تو رولز کلیئر ہوں اور وہ انصافانہ ہوں، جسٹ رولز ہوں، اور کانسیکوینس بھی ایسے ہوں جو بچہ جس کو خود ہی یاد سجیسٹ کر دیا. ایک بچے نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں غلطی کروں گا میرا فون لے لیجیے گا. ہاں میں سوچ لو کہ میں فون لے لیجیے گا مجھ سے 24 آورس کے لیے. خود کہا میں سوچ لو کہ میں لے لوں گا. وہ ہوا، دے دیا اس نے خوشی خوشی. اب تکلیف ہوئی ہوگی، 24 گھنٹے میں پریشان رہا ہوگا، لیکن اس کو اسی کا ریکمنڈیشن تھی. تو یہ ہے جو میں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ سلمان بھائی. مجھے ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام کو ختم ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ہی آپ کی جو ہے نا بڑی تھاٹ پرووکنگ اور انسائٹ فل جو ہے وہ اس طرح کنٹریبیوشنز ہیں. امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں اس فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مجھے تو سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے ایسے کسی بھی مہمان کے ساتھ بات کر کے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے ساتھ آج موجود تھے سلیمان احمد صاحب. آپ لائف کوچ ہیں اور گزشتہ 20 سال سے 22 سال سے جو ہے وہ یہ تربیت میں اور پرسنل ڈیولپمنٹ اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. آج ہم نے ان سے بات کی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ سیشنز بھی کرتے ہیں، ٹریننگز بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس کوچنگ بھی لیتے ہیں. تو بڑی ہی یہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بڑی ہی انسائٹ فل اور بڑی ہی آپ کے تھاٹ پرووکنگ قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں یقیناً مدد ملے گی. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں مسلمان ایک اچھے مسلمان کے طور پر یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا کے ساتھ اپنے یہاں واپس جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.